ڈاکٹر صاحب اس میں بہت بڑی کرپشن، بہت سسٹمیٹک کرپشن کا جو ہے وہ پلان بنایا گیا، کچھ پہ عمل بھی کیا جا رہا ہے. یہاں پہ تو پاکستان میں مثال نہیں ہے. ہاں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے نا ہم نے پہلی دفعہ یہ کام کیا، بالکل پہلی دفعہ اس نام نہاد سلیکٹڈ حکومت کے انڈر میں یہ کام ہو رہا ہے کہ 23 رکنی ان کی پارلیمانی پارٹی ہے سو کالڈ، اور 40 رکنی ان کی کابینہ ہے. تو بولے اس میں امجد کا رول بنتا ہے. وہ اپوزیشن لیڈر ہے، وہ کہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا، لیکن وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ باقی جماعتوں کا خیال رکھے. اب اس کا یہی ہے کہ جس دن جی چاہتا ہے وہ جو ہے وہ گولہ باری کر دیتا ہے مسلم لیگ نون پہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے موجودہ حکومت جو گلگت بلتستان میں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی. انہوں نے اپنی ایک سالہ کارکردگی بالکل پبلک کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ترقی اور خوشحالی کے سفر کا آغاز گلگت بلتستان سے ہو چکا ہے. جو اشتہار انہوں نے پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں دیا ہے، ان میں پی ایس ڈی پی، انفراسٹرکچر، دین آپ کے لائف سٹاک، دین آپ کا ٹورزم سیکٹر، بہت سارے پروجیکٹس انہوں نے پبلک کیے ہیں. یہ پروجیکٹس ان کی ایک سالہ کارکردگی بقول جو ہے نا جو موجودہ گورنمنٹ کے. آج کے پروگرام میں ہم نے جو دعوت دی، جو مہمان نے وہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کی ایک سالہ کارکردگی کو وہ اپنی ایک سالہ کارکردگی سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں، کہ واقعی انہوں نے کر دکھایا تھا یا انہوں نے کر دکھایا. حافظ صاحب، تھینک یو ویری مچ. کیسے آپ جو ہے نا ان کی ایک سالہ کارکردگی کو، بہت سارے پی ایس ٹی پی کے پروجیکٹس بھی انہوں نے مینشن کیے ہیں، پھر دن آپ کے جو ہے نا ٹورزم کے جو ہے نا بہت سارے پروجیکٹس، یہ دعویٰ کر رہے ہیں ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن گلگت بلتستان جا رہا ہے. تو آپ اپنے ایک سال کو ان کے ایک سال سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، کارکردگی جو ہے وہ جو عوام بولے اسی کو کہتے ہیں کارکردگی. اشتہارات اور جھوٹے سچے جو ہے اعداد و شمار کبھی بھی عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. میں حیران ہوں کہ جب ہم نے ایک وائٹ پیپر ایشو کیا اس گورنمنٹ کے ایک سالہ جو ہے وہ کارکردگی کے حوالے سے، ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب الیکشن چوری ہو جاتا ہے تو پھر ڈرامہ بازی شروع. 2018 کے الیکشن ملک میں چوری ہوا، آج چوتھا سال ہے ملک میں ایک اینٹ نہیں رکھی گئی. یہ بات تو سب مانتے ہیں. کوئی پروجیکٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا جو دکھایا جا سکے 4 سال ملک میں، سوائے مہنگائی تباہی کے علاوہ؟ اب یہاں پہ بھی اسی طریقے سے چوری کر کے ایک الیکشن جو ہے وہ رگ کر کے ایک پری پلان جو ہے وہ ایک مختلف بانمتی کا کنبہ جمع کیا گیا. آپ ان سے کارکردگی کا توقع کیسے رکھتے ہیں؟ ان کا روڈ میپ کیا ہے؟ انہوں نے الیکشن میں مینیفیسٹو کیا دیا تھا؟ آپ تو پرکھیں گے نا کہ انہوں نے مینیفیسٹو کیا کہاں ہے مینیفیسٹو ان کا؟ ہم نے جو 100 دن میں الحمدللہ جو ہم نے ایک ریٹن منشور دیا تھا، اس ریٹن منشور سے پھر ہم نے 100 دن کے لیے اپنے لیے ایجنڈا نکالا تھا، پھر 1 سال کا ایجنڈا نکالا تھا. وہ اب عوام اس بات سے بخوبی آگاہ ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمارے وہ 100 دن کا سال کا جو ان کے وائٹ پیپر ہم نے ان کے خلاف جو ایشو کیا ثبوتوں کے ساتھ، اس میں سے ایک کی بھی تردید یا جواب نہیں آیا. اس کے بعد ان کے صفوں میں کھلبلی مچ گئی کہ جی یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا کہ جس طریقے سے کرنا ہے کرو، آپ ان کے جواب دے دیں. انہوں نے ایسے من گڑت قسم کی کہانیاں ڈال کے نیشنل میڈیا میں، نیشنل الیکٹرانک میڈیا میں کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے گئے، لوکل میڈیا میں کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے گئے کہ ہم نے 1 سال میں یہ کر کے دکھایا. اب میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں کہ اس میں کہا گیا 50 پل. مجھے ایک برج بتا دیں 1 سال کے اندر جو ہمارے دور کی بھی ہو، جو انہوں نے انوگریٹ تک کیا ہو، اس کو فائنلی کیا ہو. انہوں نے کہا اتنے ہم نے پرائمری اسکول بنا دیے. مجھے ایک پرائمری اسکول کی تصویر لا کے دکھائیں جو اس 1 سال میں شروع ہوئی ہو، 1 سال میں کمپلیٹ ہوئی. مجھے وہ دکھائیں، باقی چھوڑ دیں. پی ایس ڈی پی کی کہانیاں ہیں. اس میں سے کچھ منصوبے وہ ہیں جو ہمارے دور کے تھے، جس میں شگرتھنگ گواڑی، جس میں آپ کا گلگت چترال ایکسپریس وے، جس میں 20 میگا واٹ ہینزل، عطا آباد کا 32 میگا واٹ جس کو کہتے ہیں ہم نے 54 میگا واٹ کیا. ان کو جان بوجھ کے 2 سال ڈیلے کیا. ڈاکٹر صاحب اس میں بہت بڑی کرپشن، بہت سسٹمیٹک کرپشن کا جو ہے وہ پلان بنایا گیا، کچھ پہ عمل بھی کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر
ہیزل آئیڈل پروجیکٹ جو ہے وہ 2018 میں ہم نے 9 بلین پہ ٹینڈر کیا تھا. انہوں نے وہ ٹینڈر روک کے 2 سال بعد دوبارہ ٹینڈر کر دیا. 2 سال بعد. اس وقت کیوں روکا؟ ریٹ زیادہ ہے. کتنا زیادہ تھا؟ ٹی ایس کاسٹ سے 1 بلین زیادہ تھا. اور اس کو روک کے انہوں نے 2020 میں اس کا ٹینڈر، ہماری گورنمنٹ یہاں ختم ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے ٹینڈر کیا. کتنے پہ کیا؟ 13 بلین، یعنی 4 ارب روپے اس سے زائد پہ انہوں نے کس کو دیا؟ اس کو دیا ایف ڈبلیو کو، جو ہمارے حساب سے آج تک پاکستان میں اس نے ایک ہائیڈل پروجیکٹ نہیں بنایا، لہٰذا وہ ڈسکوالیفائی تھی. آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے اسکردو کا ہاسپٹل ہے، اس کا تاریخ کا سب سے بڑا، گلگت میں یہاں کسی کانٹریکٹر کو باقی صوبوں میں 4000 سے زائد جو ہے وہ پر سیفٹی ریٹ نہیں ملتا. وہاں پہ سنگل بڈ کروایا گیا. وہاں کتنے پہ دیے؟ 8000 روپے پر سیفٹی. تو یہ ہمیں نہ دھوکہ دیں، خدا کے لیے عوام باخبر ہیں. آپ نے کروڑوں روپے ان جھوٹے من گڑت قسم کے، آج کے اس ڈیجیٹل میڈیا کے زمانے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو آج تو کیمرے لے کے لوگ بازار میں پھر رہے ہیں کہ شہروں میں، ہاں جی یار ان کے منصوبے کدھر ہیں ہمیں دکھاؤ. تو آپ کوئی کیمرہ لے جائیں، کسی آزاد میڈیا کو لے جائیں، دکھائیں اپنے منصوبے. یہ ہم نے لگائے. اب اس کی بجائے آپ کو ہاسپٹلس میں واویلا نظر آئے گا. بہت خطرناک صورتحال اس طرح سے ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہاسپٹل کا 40 کروڑ کا بجٹ ہے کہ جو آپ نے ہاسپٹلس میں دوائیاں، ایکس رے مشینیں، فلاں جو ہاسپٹلس کے جو ضروریات ہیں. آج مہینہ ہے دسمبر، آج دسمبر کی 5 تاریخ، جون سے لے کے آج تک 6واں مہینہ ہے. ابھی تک انہوں نے ہاسپٹلس کے جو میڈیسنس ہیں، اکوپمنٹ ہے جو لازمی اینول خریدا جاتا ہے، وہ ابھی تک اس کا ٹینڈر نہیں ہوا. رائٹ. اچھا حافظ صاحب، یہ جو آپ کے دور میں جو ہے نا ایک انڈونمنٹ فنڈ جو ہے نا اس کا اجرا کیا تھا، وہ ایجوکیشن میں بھی تھا، ہیلتھ میں بھی تھا، ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھی تھا. اس کا تسلسل کیوں نہیں مطلب جاری رہتا ہے؟ مطلب الٹیمیٹلی اس کا فائدہ پبلک کو ہے، جو آپ کے جو ہے نا لو مطلب انکم والے جو افراد ہیں ان کے لیے. تسلسل کیوں نہیں جاری رہتا؟ تو ابھی جو واویلا کر رہے ہیں لوگ کہ بھائی جو ہے نا ہمیں ادویات نہیں مل رہی ہے، یا پھر جو ہے نا اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے. دیکھیں انڈومنٹ فنڈ الگ ہے. انڈومنٹ فنڈ 3 خاص مرضوں کے لیے ہم نے مختص کیا ہوا تھا. ہیلتھ میں کے اندر خاص طور پر کینسر، کارڈک اور آپ کے ڈائلائسس. یہاں صوبے میں یہ سہولت میسر نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسلام آباد کے ہاسپٹل کے ساتھ MOU کیا اور 1 بلین کا انڈومنٹ فنڈ بنایا. اس کا بینک میں انویسٹ ہے، اس کا جو انٹرسٹ ہے اس سے جو ہے آپ نے اس طرح کے غریب پور پیشنٹس کے لیے پیمنٹ کر کے، آپ نے خود پیمنٹ کر کے گورنمنٹ نے علاج کرانا ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں نا وہ دوسرا ہے، وہ اینول بجٹڈ جو رقم ہے جو آپ نے ہاسپٹلس کے لیے دوائیاں خریدتی ہیں، اس کا ٹینڈر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جولائی میں ہوتا ہے. اگر آپ نے جولائی سے لیٹ ہو تو پھر آپ بلک میں کچھ پرچیز کر کے رکھتے ہیں ہاسپٹلس میں. آج صورتحال یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ شدہ مریض ہاسپٹل جاتے ہیں ایمرجنسی میں، اور ان کو کہا جاتا ہے کینچی بھی لے آؤ باہر سے، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ تمام دوائیاں بھی لے کے آ جاؤ، پٹی بھی لے کے آ جاؤ. تو یہ صورتحال کس لیے آئی؟ دیکھیں یہ جب ان کے ذہنوں میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ بدنیتی ہو. یہاں ٹینڈر ہوتا تھا ڈسٹریبیوٹرز کے درمیان، ہم نے اس کو ریجن وائز ٹینڈر رکھا تھا. ہر ریجن میں ڈسٹریبیوٹرز آتے تھے، بیڈنگ ہوتی تھی، اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دوائیاں ہر ڈسپنسری، ہر اسپتال پہنچائے جاتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم جو ہے ڈائریکٹ لیں گے ان سے، مینوفیکچر سے لینے کے لیے نہ محکمہ راضی تھا نہ اور کچھ. ہمارا بزدار 2 جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنا ایک فلسفہ لگا دیا کہ بھئی ہم نے مینوفیکچر سے ڈائریکٹ لینا ہے. اور اس کا ٹینڈر کہاں کھلا؟ GB ہاؤس میں. مینوفیکچرز کتنے ہیں؟ 10-15 پاکستان میں. وہ سارے مینوفیکچرز آپس میں مل گئے. انہوں نے کہا جی پیراسٹامول آپ نے دینا ہے، پیناڈول میں نے دینا ہے، فلاں نے دینا ہے. تو وہ ہائی ریٹ آ گیا. ساتھ یہاں ڈسٹریبیوٹر کوڈ چلے گئے. 6واں مہینہ ہے بھائی. وہ جو دوائیاں روٹین میں ہاسپٹلس میں جانی چاہیے وہ آپ نہیں دے سکے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سال میں یہی کیا. رائٹ. اچھا المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کی 1 سالہ کارکردگی کو آپ مطلب کوشچن مارک سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ انہوں نے اشتہار دیا ہوا ہے. اس اشتہار میں سے کوئی پروجیکٹ، آپ غیر جانبدار ہیں، آپ نے نون لیگ کیا نا پیپلز پارٹی کیا نا PTI کیا، آپ مجھے خود بتائیں نا. آپ اس اشتہار کو پڑھ لیں، آپ کے چینل کو بھی، ڈیجیٹل میڈیا کو بھی سنا انہوں نے دیا، اچھی بات ہے. تو ہمیں بتائیں اس میں سے کون سا پروجیکٹ ہے
جو اینول ڈیولپمنٹ کے اندر کیا پروجیکٹ ہے جو آپ نے ابھی تک شروع کیا ہو؟ جب ہم نے ان سے یہ کوشچن کیا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ابھی تو جو ہے نا وہ ٹینڈر سٹیج، مطلب جو ہمارا جی بی میں کام سٹارٹ ہوتا ہے فزیکل ورک، وہ مارچ اپریل میں سٹارٹ ہوتا ہے، تو باقی جو ہے نا مطلب جو کاغذی کارروائی وہ ساری کی ساری مکمل ہے. ٹھیک ہے. ان کا یہ جو کہہ رہے ہیں مارچ اپریل تک، یہ کہہ رہے ہیں نا، اس میں کہہ رہے ہیں ہم نے 50 پل بنا دیے، ہم نے اتنے پرائمری اسکول بنا دیے، اتنے ہم نے سڑک بنا دی، 300 کلومیٹر سڑک بنا دی. تو خدا کے لیے یہ آپ لوگوں کا تو ان کے متعلق وہ کیا خوب اس ماحول کے لیے کہا تھا حبیب جالب صاحب نے، سر ممبر جو تقریر کرتے ہیں علاج غم نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. تو ان کا فقط تقریر ہے اور ہر تقریر کے بعد مسائل الٹے ہیں. آپ دیکھ لیں اس گلگت شہر میں، کل چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں، دیکھیں گورننس کا مطلب یہ، آج آپ نے 33 رکنی اسمبلی میں 40 رکنی کابینہ بنا دی. آپ کل میں ادھر سے گزرا روڈ بند، ادھر سے آیا روڈ بند، ادھر سے آیا روڈ بند، تو میں خود اترا لوگوں کے پاس گیا ہوں. 5 گھنٹے سے ذوالفقار آباد میں لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، خواتین، اور نہ وہاں پہ اے سی جا رہا ہے، نہ وہاں ڈی سی جا رہا ہے. یہ 50 کوآرڈینیٹر میں سے کوئی وہاں نہیں جا رہا. یار جاؤ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کو بتاؤ مجبوری ہے، مسئلہ ہے. مجھے وہاں اترنا پڑا، میں لوگوں کے پاس گیا، میں نے درخواست کی، انہوں نے ہماری درخواست کو سن کے روڈ کو کھول دیا. وہاں ایکشن ساتھ. یہ جب گورننس کا حال ہو تو کس مرض کی دوا ہیں یہ جو آپ نے ہزاروں لوگ پال کے رکھے ہوئے ہیں، جن کو روز نوٹیفیکیشن کرتے ہیں؟ آپ کے ایڈمنسٹریشن کدھر ہے؟ آپ کے جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کے نظام کہاں ہے؟ رائٹ. اچھا حافظ صاحب، یہ ابھی جو گورننس آرڈر 2018 چل رہا ہے اور رول آف بزنس 2009 کا چل رہا ہے، تو 2018 کے گورننس آرڈر میں ایسی پروویژن موجود ہے کہ آپ جو ہے نا اتنے کوآرڈینیٹرز آپ لگا سکیں یا اتنے معاون خصوصی آپ جو ہے نا اپوائنٹ کر سکیں ایک، اور ان کا لیجسلیشن میں اور ایگزیکٹو میں کیا رول ہوتا ہے ان کوآرڈینیٹرز کا جو نان الیکٹڈ بندے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے دور میں ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو بہت زیادہ نہ پھیلایا جائے. ہم بھی ایک پولیٹیکل پارٹی تھے، سنگل پارٹی تھے الحمدللہ. اب انہوں نے رولز آف بزنس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے. جب چاہے جو رولز آف بزنس میں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انتہائی ضرورت ہو ایڈوائزرز کے علاوہ گورنمنٹ کوئی پوسٹ کریٹ کرنا چاہے، اس کے لیے فائنانس سے کنکرنس لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو کیبنٹ سے پاس کرانے کی ضرورت ہے. یہاں انہوں نے نہ فائنانس سے کنکرنس لیتے ہیں، نہ یہ کیبنٹ سے جو ہے باضابطہ پاس کروا دیتے ہیں. اب آپ کی 18ویں ترمیم ہم نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، جس کے تحت ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ٹوٹل آپ کی جو اسمبلی ہے اس کی اسٹرینتھ سے جو ہے وہ 12% سے زائد جو ہے وہ آپ کے پاس کابینہ نہیں ہوگی. تو یہاں پہ تو پاکستان میں مثال نہیں ہے. ہاں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے پہلی دفعہ یہ کام کیا، بالکل پہلی دفعہ اس نام نہاد سلیکٹڈ حکومت کے انڈر میں یہ کام ہو رہا ہے کہ 23 رکنی ان کی پارلیمانی پارٹی ہے سو کالڈ، اور 40 رکنی ان کی کابینہ ہے. یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ ایک بلوچستان بڑا بدنام رہتا ہے کہ جتنے ممبر ہیں اتنے وزیر ہیں. آج یہاں پہ اس کو بھی کراس کر دیا گیا، ممبروں سے بھی دگنی زیادہ جو ہے آپ نے بنا دی. پھر ایک بات اس میں اچھی یہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے اور اس کو سارے صوبے سختی سے عمل درآمد کر رہے ہیں کہ کوآرڈینیٹر جو ہوتا ہے جس نے اوتھ نہیں لیا اس کو آپ ایگزیکٹو اختیارات نہیں دے سکتے. آپ ان کو کوئی ڈپارٹمنٹ حوالے نہیں کر سکتے. ہاں ان کو آپ ٹاسک دے سکتے ہیں، ہاں جی یہ ٹاسک آپ کا ہے، یہ ٹاسک آپ کا ہے، آپ نے ریکمنڈیشن کر دی. آپ نے گلگت بلتستان کے ڈپارٹمنٹس کا کیما بنا کے ایک ایک محکمے کے 3 ٹکڑے کر کے آپ کوآرڈینیٹرز کے حوالے کر رہے ہیں. یہ اللیگل ہے سراسر. رائٹ. یہ ایسی کوئی پروویژن رول آف بزنس میں موجود بالکل نہیں ہے. میں آپ کے اسی چینل کی وساطت سے اس وقت جو قانون کو لیگلی امپلیمنٹ کرنے والے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ قانون ریٹن جو قانون ہے اس پہ عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری بیوروکریسی کی ہے. بیوروکریسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریٹن لا کو امپلیمنٹ کرے. ریٹن لا کی اس وقت وائلیشن ہو رہی. جو یہ دڑا دڑ ان کو ڈپارٹمنٹ کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور من پسند لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. جو جب چی چاہے ڈیلی اخبار دیکھو، سوشل میڈیا دیکھو تو 2-4 لوگوں کے نوٹیفیکیشن آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ان کو تنخواہیں، جو مراعات ان کو ملیں گی نا، اس کی جواب دہی وہ جو لوگ کریں گے آنے والے وقتوں میں ان کی شاید تنخواہوں سے ریکوری ہو جائے. رائٹ. اچھا حافظ صاحب، یہ تو آ گیا حکومت کی 1 سالہ کارکردگی پہ ہم نے روشنی ڈالی، آپ نے اپنا انپٹ دیا.
چلتے ہیں کونسل الیکشنز. 2 دن پہلے ان کی آؤٹ ٹیکنگ بھی ہو گئی اور آپ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں. کونسل میں اپنے امیدوار کو جو ہے نا آپ لوگوں نے بھیج دیا. اور اس کی سب سے بڑی بات، جو مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں ان کا اعتماد بھی آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو ایسی کون سی حکمت عملی تھی؟ اندر تو 3 سیٹیں آپ کی تھیں، لیکن جو ہے نا 2 کی آپ نے حمایت حاصل کی. دیکھیں یہ 2 جماعتیں ایسی تھی جو جن کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہمارا اچھا تعلق رہا ہے، اور اس میں جو جمیعت علماء اسلام ہے وہ نیشنل لیول پہ آج پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور وہ پی ڈی ایم کی سربراہی ان کے پاس لیڈ کر رہے ہیں. اور تحریک اسلامی جو ہے اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کا ایک پرانا تعلق رہا ہے، جہاں پہ ہم نے مل کے 99 سے 2004 تک کولیشن گورنمنٹ کی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے مشترکہ طور پہ کافی ان کے جو نگر کے الیکشن سے اس میں بھی ہم نے سپورٹ کیا تھا. تو اس لحاظ سے یہ 2 ووٹ تھے، یہ ان 2 ووٹس کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان تھا. اس لیے آسان تھا کہ نظریاتی طور پر وابستگی ان 2 ووٹس نے کہیں جا کے گورنمنٹ کے پاس اجانا نہیں تھا، انہوں نے لامحالہ پھر ہمارے پاس ہی آنے تھے. تو ہم نے پھر جماعتی سطح پہ ان سے ریکویسٹ کی، ہاں اگر ان کے زیادہ ووٹ ہوتے ہم سے تو شاید ہم اپنے 3 ووٹ ان کو دے دیتے. تو یہ طے ہوا تھا کہ اگر جس جماعت کے پاس 3 ووٹ ہوں گے ہم 3 جماعتوں میں کہ وہ اپنا اپنا ووٹ اس کو دیں گے. تو لہٰذا ایک ذہنی ہم آہنگی کے لحاظ سے، سیاسی وابستگی کے لحاظ سے، پھر فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ تحریک اسلامی اور مسلم لیگ نون اور جمیعت علماء اسلام یہ ایک اچھا کمبینیشن بنتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے باہر جو کونسل کے الیکشن میں اللہ پاک نے کامیابی دی، ان دونوں جماعتوں نے تعاون کیا، جس کا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رائٹ. اور یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں حافظ صاحب نا کہ عنقریب اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی متوقع ہے. تو اس پہ جو آپ لوگوں کا یہ رہا ہے ورکنگ ریلیشن شپ کا ہے یا ایک اعتماد ان سے آپ لوگوں نے حاصل کیا، تو مستقبل میں اپوزیشن لیڈر تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ نہیں دیکھیں، اور آپ لوگ لیڈ کر لیں گے؟ نہیں دیکھیں، میں بالکل ہماری کسی سطح پہ اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی ہے، نہ جے یو آئی سے ہوئی ہے، نہ تحریک اسلامی سے ہوئی ہے، نہ ہماری آپس میں کوئی ایسی بات چیت. یہ پتہ نہیں کہاں سے اخبارات میں خبریں چھپی ہیں لوگوں کو حق کے تجزیہ کرنے کا. ہم نے اس کی تردید کی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ چھوٹی سی اپوزیشن ہے اور اپوزیشن کو بھی اسمبلی کے اندر وہ فعال رول ادا کرے. میں آج بھی اپوزیشن کے ممبران سے گزارش کروں گا، آپس کی جو ہے وہ چھوٹے موٹے اختلافات کو بولیں، اس میں امجد کا رول بنتا ہے. امجد صاحب کا، وہ اپوزیشن لیڈر ہے، وہ کہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا، لیکن وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ باقی جماعتوں کا خیال رکھے. اب اس کا یہی ہے کہ جس دن جی چاہتا ہے وہ جو ہے وہ گولہ باری کر دیتا ہے مسلم لیگ نون پہ بھی اور بھی جماعتوں پہ. تو اپوزیشن لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے، اس لیے کہ اس نکمی اشنائل حکومت کی باہر تو ہم لوگ مل کے اپوزیشن کر رہے ہیں، اسمبلی کے اندر بھی ایک اسٹرانگ اپوزیشن کی سخت ضرورت ہے تاکہ یہ راہ راست پہ آئیں، اور وفاقی حکومت اس کو جو کلونیل نظام کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، لے کے گئی ہے، اس کو ہم روکیں. اور گنڈاپور کی جی بی کے اندر جو مداخلت ہے اس کو ہم روکیں. وزارت امور کشمیر کا رول اب وہ ہو گیا جو 2009 سے پہلے تھا، یعنی 2009 سے پہلے وزارت امور کشمیر عملاً یہاں حکومت چلاتی تھی. آج بھی وزارت امور کشمیر دوبارہ 2009 سے پہلے والی پوزیشن پہ آ چکی ہے. یہ افسوسناک بات ہے. کس لیے؟ کہ یہاں پہ چونکہ حکومت جو ہے وہ سلیکٹڈ لوگوں کی ہے، عوام سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے تو آئے نا کل ذرا پبلک میں نکلے نا. رائٹ. المختصر یہ ہے کہ ایز سچ اس طرح کی کوئی صداقت نہیں اس خبر میں؟ نہیں فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی مشاورت نہیں ہوئی. انشاءاللہ تعالی جب ہوگی تو پبلک کے لیے ہم بات کریں. رائٹ. اچھا حافظ صاحب، ایک بات، 2015 میں جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ آئی تو آپ لوگوں نے پہلی جو قانون سازی کی تھی وہ ممبران اسمبلی کی جو تنخواہیں تھیں، جو منسٹر تھے ان کی جو ہے نا آپ لوگوں نے بڑھائی، اور میرے خیال میں ہر سال 10% بڑھنے کا کہا تھا، یا پھر جو ہے نا ہر ٹینیور میں ایسا مطلب آپ لوگوں نے بڑھائی تھی. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی کی گورنمنٹ نے پھر جو ہے نا انہوں نے ایک بل آپ کے اپنے جو ہے نا ممبر اسمبلی نے اس کو مطلب پیش کیا اور یونانیمسلی اسمبلی نے اس کو ویٹ کیا. پھر جا کے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ بھائی جو ہے نا ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ فائنینشیل جو ہے نا کانسٹینٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کیا اسمبلی سے پاس کردہ بل کو تو سنگل جو ہے نا چیف ایگزیکٹو جو ہے نا اس کو ریفیوز یا جو ہے نا نل انوائٹ کر سکتے یا انکار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب ہم نے تنخواہ بڑھائی تھی ون ٹائم، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی سالانہ بیس پہ ہم نے کوئی پرسنٹیج نہیں رکھا. اس وقت یہ حالات نہیں تھے جو آج ہیں ملک کے. یعنی آج
بال بال آپ کے قرضے میں جھگڑا ہو, آپ کی جو ہے وہ فائنینشیل سچویشن یہ ہو, غریب کے لیے روٹی خریدنا مشکل ہو گیا ہو, آپ نے 300 کا گھی جو ہے وہ 600 روپے تک پہنچ گیا ہو, 150 روپے والا ہے, آپ کی جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ 100 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے مہنگائی. ایسے میں عوامی نمائندوں کو اس طرح کے جو ڈیمانڈس ہے, لیکن سیاست نام قربانی کا ہے, اس شعبے میں جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں آیا کہ مجھے اس کا معاوضہ چاہیے. تو معاوضے والے تو لوگ تو بہت سارے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ممبران اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ کی ضرورت اس وقت ہوگی جب عام لوگوں کے مسائل کچھ نہ کچھ حل ہوں گے اور مہنگائی میں کچھ کمی آئے گی. ہاں, یہ اگر پرائیویٹ ممبر بل تھا, اس کو چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے فائنینشلی میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا, اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گورنر صاحب کو بھیج دے لکھ کے, اور گورنر وہاں سے واپس اسمبلی میں بھیج دے, ہاں جی اس کو چیک کر لیں. اصولاً فائنینشلی جو بھی بل ہوتا ہے, اس کا جو بھی فائنانس سے درکار چیزیں ہوتی ہیں, اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کا انپٹ لینا ضروری ہوتا ہے. رائٹ. اچھا, آخر میں ہمارے پاس جو ہے نا لائٹ کی بھی جو ہے نا صورتحال ہمیں جو ہے نا انڈیکیٹ کر رہی ہے. جو ڈومیسٹک فلائٹس مختلف شہروں سے, مین شہروں سے گلگت بلتستان کے لیے شروع کی ہیں, تو اس گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ٹورزم پروموشن کے لیے ہم نے جو ہے نا سابقہ ادوار کی جو گورنمنٹس رہی ان سے بہتر ہم نے جو ہے نا وہ سپورٹ کیا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جس طرح لاہور سے آ رہی ہیں, اس طرح کراچی سے آ رہی ہیں, فیصل آباد سے. اس میں اچھی بات یہی ہے کہ ہم نے اس کا پلان بنایا تھا. موجودہ چیئرمین صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ ہماری ان کی کئی نشستیں ہوئی, پچھلے ہفتے میری ان سے دوبارہ بھی نشست ہوئی. یہ نواز شریف صاحب نے اس کا پلان بنایا تھا اس وقت, چونکہ ہمارے پاس جہاز دستیاب نہیں تھے. انٹرنیشنلی بہت زیادہ, ڈومیسٹکلی زیادہ جہاز انوالو ہو رہے تھے. آپ نے جی بی میں جہاز اگر صرف کورونا کے دوران چلایا ہے, یہ یاد رکھیں. فلائٹس جو ہوئی ہیں وہ انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی ابھی فوکر کا ATR کا استعمال کم ہو گیا, کیونکہ موٹر ویز بن گئی ہیں. لوگ جو ہے وہ جہاز لاہور کراچی, لاہور اسلام آباد بند کر دیا گیا ATR سروس. کیوں کہ 75 سیٹر جہاز میں 5 لوگ بھی نہیں ہوتے, اور وہاں چونکہ موٹر ویز ہیں, سڑکیں اچھی ہو گئی ہیں. باقی انٹرنل جو شہروں میں جو لوکل جہاز تھے ان کا انہوں نے آپریشن بند کیا. اب ان جہازوں کو کہیں تو استعمال کرنا تھا. کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ پورے ملک میں بھی پابندی تھی. آپ نے گلگت بلتستان میں دڑا دڑ فلائٹس تو کی ہیں, اب یہ کنٹینیو ہونی چاہیے نا, یہ کنٹینیوٹی رہنی چاہیے فلائٹس میں. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے 6,500 روپے پہ ٹکٹ رکوایا تھا. 6,500 روپے میں ہمارے دور حکومت جب مرکز میں ہماری گورنمنٹ تھی, 6,500 سے 7,000 روپے پہ ہم نے اسکیپ کروایا تھا. آج کتنے کا؟ 18,000 کا. اچھا, وہ پیک سیزن میں تھا یا جی پورے سال کے لیے. ہر دفعہ جب وہ PI والے ٹکٹ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے, PM آفس میں میٹنگ ہوتی تھی, ہم کہتے تھے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھ کے حساب کتاب کرو, آپ لاس میں نہیں, آپ پروفٹ میں ہیں. ہمارا کوئی جہاز میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہوتی. آپ باقی شہروں میں جو جہاز چلاتے ہیں آدھی جہاز خالی ہوتی ہے. تو آپ ہمارے لوگوں کا ڈبل نقصان اس لیے ہے کہ جہاز کینسل ہو گیا, اس کے آنے جانے میں ہزاروں روپے ہمارے لوگوں کے لگ جاتے ہیں. اب ظلم یہ ہے کہ دیکھیں ڈار صاحب, ہمارا جو اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہے اس کے لیے نون لیگ نے میٹرو بنائی, جہاں پہ چھوڑی وہاں پہ ہے. آپ پنڈی سے ایک بندہ جو ایئرپورٹ جاتا ہے تو 2,000 روپے ٹیکسی کے ایک طرفہ کرایہ دیتا ہے, وہاں جا کے جہاز کینسل ہو گیا تو 2,000 روپے پہ واپس آتا ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے دور میں, آپ ریکارڈ چیک کرا رہے ہیں, لاسٹ 7,500 روپے گیا ہمارا. اب آپ دیکھ لیں کتنے پہ ہے. میں جا کے چیئرمین سے جا کے پچھلی دفعہ خود میں ملا اور میں کم کروا کے آیا, 2 مہینے کے بعد پھر واپس بڑھا دیے گئے. آج آپ آن دی اسپاٹ ٹکٹ خریدتے ہیں نا 15,000 کا. آپ ابھی جائیں اسلام آباد اور کراچی کا ریٹرن ٹکٹ 16,000 کا ہے, 6 گھنٹے کی فلائٹ کا ریٹرن. رائٹ. تو ہمیں یہ پھدو نہ لگائیں. یہ ایک تو یہ فلائٹ کنٹینیو کریں, یہ نہیں ہے کہ اگلے سال پھر ہمیں فلائٹ نہ ملے, کورونا ختم ہو جائے اور اس کے بعد لوگ باہر جانے شروع ہو جائیں, ہمیں فلائٹ, ہمارے یہاں فلائٹ ہی دستیاب نہیں ہو. دوسرا پھر آپ نے, یہ ممکن ہے میں نے چیئرمین صاحب سے اس دفعہ جا کے میٹنگ پھر کی اسلام آباد میں جا کے, دیکھیں چیئرمین صاحب ہمارے وہاں پہ 2 قسم کے مریض مسافر سفر کرتے ہیں, ایک اسٹوڈنٹ اور ایک مریض. باقی صاحب حیثیت آدمی بائی روڈ ہی چلا جاتا ہے. اب ایک مریض کے ساتھ 2 اٹینڈنٹ ہوتے ہیں, تو آپ اندازہ لگائیں کہ 18 دونے 36, یعنی ایک مریض ہو گیا تو 50,000 کا اس نے ایک طرف سے پیمنٹ کرنا ہے, پھر وہاں جا کے ہوٹلوں میں رہنا ہے.
تو ہم نے پرپوزل یہ دیے چیئرمین کو کہ آپ ایسا کریں, ٹورسٹ سے بے شک آپ 10,000 کے بجائے 20,000 کے بجائے 30,000 لے لیں. آپ ٹورسٹ تو یہاں پہ تو کوئی ٹیکس نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ میں, تو آپ بہتر یہی ہے کہ ٹورسٹ آپ دگنے لے لیں, فارنر سے 4 گنا زیادہ لے لیں ٹکٹ, ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے. رائٹ. لیکن آپ لوکل جی بی کا جو نان گورنمنٹل لوگ ہیں جن کو ری ایمبرسمنٹ نہیں ہونی ہے, ان کو آپ ایک سافٹ ویئر بنائیں, ان کا ٹکٹ 7,000 روپے میں فکس کر دیں. جو اسٹوڈنٹ ہیں, جو مریض ہیں, اور جو گورنمنٹ ملازم نہیں ہے, آفیشیل نہیں ہے, جن کو ری ایمبرس نہیں ہونا ہے, تو آپ مہربانی کریں. انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ ورکنگ کرتے ہیں. ادروائز آپ دیکھیں جہاز کا کرایہ آپ لے جائیں, پی آئی کو کمانے کے لیے دڑا دڑ جہاز دے دیں, لوکل وہاں پہ ٹورسٹ لوکل بندہ اس میں سفر کر نہیں سکتا ہو, تو صرف ٹورسٹ کے لیے اگر یہ فیسلٹی دے دیں ضرور دیں, لیکن 7 جی بی کے لوگوں کا خیال رکھیں. کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ حافظ صاحب, آخر میں کوئی شارٹ پیغام گلگت بلتستان کو اس پلیٹ فارم سے. جی میں یہی گزارش کروں گا کہ خاص طور پر ان دنوں سردی کا موسم ہے, بجلی کے کرائسس ہیں ہمارے پاس. بدقسمتی سے ہمارے پاس رن آف دا ریور کوئی بڑا پروجیکٹ سے شروع نہیں ہو سکا, شروع ہوا تو تکمیل نہیں ہوا. تو میری گزارش ہوگی لوگوں سے کہ بجلی کا استعمال جو ہے وہ خاص طور پر صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس اسپیشل لائنیں ہیں, وہ اپنے گھروں کے باہر کی لائٹیں کم سے کم ڈم رکھیں, بند رکھیں, اور غیر ضروری بجلی کا استعمال نہ کریں. اور محکمے سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ فوری طور پر اتنا یقینی بنائیں کہ 4 سے 5 گھنٹے کی بجلی جو ہے وہ اویلیبل کرنے کے لیے وہ اپنا جو ہے ہم نے ایک پلان بنایا تھا, جیسے یہ سمارٹ میٹرز ہم لگا رہے ہیں, اس کا مقصد یہ میں نے کل بھی پوچھا, ابھی تک عمل نہیں, اس پہ عمل کریں. اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹرانسفارمر کے اوپر ایک لوڈ مینجمنٹ کمیٹی بنے گی. اس لوڈ مینجمنٹ کمیٹی کا کام کیا ہوگا, اگر ٹرانسفارمر ڈائریکٹ تھرو ہوگا کنٹرول روم کے ساتھ, اگر 150 کا 200 کا ٹرانسفارمر ہے, اگر 200 پہ ہی چلایا جا رہا ہے یا 150 پہ, تو ان کو لوڈ شیڈنگ فری کی جائے, انسینٹیوائز کیا جائے. لوگ بھی خیال رکھیں غیر ضروری آلات کے حوالے سے, اور جو بہت زیادہ بجلی کا استعمال بھی ہوتے ہیں, پھر شارٹ سرکٹ کے واقعات ہوتے ہیں, پھر حادثات ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ محکمے کی ذمہ داری ہے اس کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے, تاکہ یہ سردیوں میں جو لوگوں کی مشکلات ہیں, کیونکہ سلنڈر جو ہے وہ پہلے 1600 میں ملتا تھا سردیوں میں, آج جو ہے نئے پاکستان میں 3000 پہ مل رہا ہے. تو یہ بلین ٹری کی تو واٹ لگ گئی ہے, اور وہ گرین پاکستان کی تو واٹ روز آپ سڑک میں دیکھتے ہیں کہ وہ ٹریکٹروں میں لکڑی کٹ کے جو ہے وہ جلتی ہے. اور سردیوں میں یہ یاد رکھیں, میں خاص طور پر عرض کروں گا, گلگت شہر میں ہم نے میٹر لگوائے تھے جو ایئر پولوشن کے حوالے سے. آپ کو یہ بتاتا چلوں, گلگت شہر پاکستان میں سردیوں میں کراچی کے لیول کی ایئر پولوشن ہوتی ہے. اس کی وجہ انگیٹھیاں ہیں, اور یہ ورکشاپ میں یہ غیر ضروری جو ہے وہ ایندھن کا استعمال جو ہوتا ہے. اس سے اگلے 10 سال کے اندر خدا نے, ہم نے اسی لیے یہ گیس کا منصوبہ شروع کیا, اس لیے ہم نے جو ہے وہ بجلی کے منصوبے شروع کیے تھے. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس انوائرمنٹ کے چیلنج کو فوکس نہیں کیا, تو اگلے 10 سال میں سانس اور دمے کے مریضوں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ آن پروگرام میں. جی ناظرین, یہ تھے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان. بہت اچھی بات, کیونکہ گلگت بلتستان میں آج کل سردیوں کا موسم ہے, غیر ضروری جو آلات ہیں ان سے آپ اجتناب کریں, اور جو غیر ضروری لائٹس ہیں ان کو آپ بند رکھیں, تاکہ جو بجلی کی فراوانی ہر کسی کو منصفانہ مل سکیں. یہ عوام سے بھی اپیل ہے, یہ محکمے سے بھی اپیل ہے. اور گلگت بلتستان مستقبل قریب میں بالکل ایک انوائرمنٹل تھریٹ ہے. اگر ہم ان کا بھی پاس رکھیں تو مستقبل قریب میں جتنے بھی جو متوقع جو بیماریاں ہو سکتی ہیں ان سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ اسی میں انسانیت ہے, اسی میں مسلمانیت ہے, اسی میں پاکستانیت ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.